بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلاح ود اقصیٰ چینل میں آپ کو خوش آمدید۔ بغداد میں ایک تاجر رہتا تھا جو کہ بہت مالدار صاحب دولت تھا۔ اس کا کاروبار اتنا وسیع تھا کہ سمندروں اور خشکی میں اس کے قافلے رواں دواں رہتے تھے، لیکن اتفاق سے گردش کے دن آ گئے، کاروبار ختم ہو گیا، قرضے سر پر چڑھ گئے، ہاتھ خالی ہو گئے۔ قرضہ خواہوں نے پریشان کر دیا۔ ایک صاحب دین آیا، اس نے اپنے قرضے کا مطالبہ کیا۔ مقروض نے معذرت کی، لیکن صاحب دین نے کہا، ہم نے تیرے ساتھ وفا کا معاملہ کیا تھا مگر تجھ میں وفا نہیں پائی۔ مقروض نے کہا، خدا کے لیے مجھے رسوا نہ کرو، میرے ذمے اور لوگوں کے بھی قرضے ہیں، آپ کے ایسا کرنے سے وہ بھی بھڑک اٹھیں گے، حالانکہ میرے پاس دینے کو کچھ بھی نہیں ہے۔ صاحب دین نے کہا، میں تجھے ہرگز نہیں چھوڑوں گا، اور اسے عدالت میں قاضی کے ہاں لے گیا۔ قاضی صاحب نے پوچھا، کیا تو نے اس سے قرض لیا ہوا ہے؟ مقروض نے کہا، ہاں لیا تھا، لیکن اس وقت میرے پاس کوئی چیز نہیں کہ میں ادا کر سکوں۔ قاضی صاحب نے ضامن مانگا کہ ضمانت دو ورنہ جیل جاؤ۔ ضامن لینے گیا مگر کوئی شخص ضمانت اٹھانے کے لیے تیار نہ ہوا۔ صاحب دین نے اسے جیل بھیجنے کا مطالبہ کیا۔ مقروض نے منت سماجت کی، لیکن کسی کو رحم نہ آیا۔ آخر کار صاحب دین سے عرض کرنے لگا کہ اللہ تعالیٰ کے نام پر مجھے آج رات بچوں میں گزارنے کی مہلت دے دو، کل میں خود حاضر ہو جاؤں گا اور پھر مجھے بے شک جیل میں بھیج دینا، پھر میری قبر بھی وہیں ہوگی، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ کوئی سبیل بنا دے۔ یہ سن کر صاحب دین نے ایک رات کے لیے بھی ضامن مانگا۔ مقروض نے کہا، اس رات کے لیے میرے ضامن مدینے کے تاجدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ صاحب دین نے یہ سنا اور منظور کر لیا اور وہ مقروض گھر آ گیا، لیکن غم زدہ حد درجے کا پریشان۔ بیوی دیکھ کر پوچھنے لگی کہ کیا سبب ہے؟ سارا ماجرا اپنی بیوی کو سنایا اور بتایا کہ آج کی رات کے لیے آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ضامن دے کر آیا ہوں۔ بیوی جو کہ نہایت ہی نیک بخت آور عورت تھی، اس نے تسلی دی کہ غم نہ کھاؤ، فکر کرنے کی کوئی بات نہیں، جس کے ضامن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو وہ کیوں مغموم اور پریشان ہو؟ یہ سن کر غم کافور ہو جائے، ڈھارس بند گئی۔ رات کو درود پاک پڑھنا شروع کر دیا اور درود پاک پڑھتے پڑھتے سو گیا۔ جب سویا تو امت کے والی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور تسلی دی اور بشارت سنائی، اے میرے پیارے امتی، کیوں پریشان ہے؟ فکر مت کر، تم صبح بادشاہ کے وزیر کے پاس جانا اور اسے کہنا، تمہیں اللہ تعالیٰ کے رسول نے سلام بھیجا ہے اور فرمایا ہے کہ میری طرف سے 500 دینار قرض ادا کر دو، کیونکہ قاضی نے اس کے بدلے تمہیں جیل بھیجنے کا حکم صادر کیا ہے، اور میں اللہ تعالیٰ کے حبیب کی ضمانت پر آج باہر ہوں، اور اس امر کی صداقت کہ مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہی فرمایا ہے، اس کی نشانی یہ ہے کہ آپ محبوب کبریا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ہر رات 1000 مرتبہ درود پاک پڑھتے ہیں، لیکن گزشتہ رات آپ کو غلطی لگ گئی اور آپ شک میں پڑ گئے کہ پورا 1000 مرتبہ پڑھا گیا ہے یا نہیں، حالانکہ وہ تعداد پوری ہی تھی۔ یہ فرما کر امت کے والی تشریف لے گئے اور وہ مقروض بیدار ہوا، بہت ہی خوش تھا، مسرت سے پھولا نہیں سما رہا تھا۔ صبح نماز پڑھ کر وزیر صاحب کی رہائش گاہ پر پہنچا تو وزیر صاحب دروازے پر کھڑے تھے اور سواری تیار تھی۔ پہنچ کر ان سے سلام فرمایا۔ وزیر صاحب نے سلام کا جواب دیتے ہوئے پوچھا، کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ فرمایا، آیا نہیں ہوں، بھیجا گیا ہوں۔ وزیر نے استفسار کیا، کس نے بھیجا ہے؟ فرمایا، مجھے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھیجا ہے۔ پوچھا، کس لیے بھیجا ہے؟ فرمایا، اس لیے کہ آپ میرا قرض جو کہ 500 دینار ہے ادا کر دیں۔ جب وزیر نے نشانی طلب کی تو سید العالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سنا دیا۔ وزیر صاحب سنتے ہی اسے مکان کے اندر لے گئے اور بہترین جگہ بٹھا کر عرض کیا، ایک مرتبہ پھر مجھے میرے آقا کا پیغام سنا دیجیے۔ وزیر سن کر باغ باغ ہو گیا اور اس آنے والے کی دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا
کہ یہ رحمت دو عالم امت کے والی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کر کے آیا ہے۔ نیز وزیر صاحب نے کہا مرحبا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، درود شریف پڑھا اور پھر وزیر صاحب نے اسے 500 دینار دیے کہ یہ آپ کے گھر والوں کے لیے ہیں، پھر اور 500 دینار دیے کہ یہ آپ کے بچوں کے لیے ہیں، اس کے علاوہ پھر 500 اور دیا یہ اس لیے کہ آپ خوشخبری لائے ہیں، اور پھر 500 دینار اور پیش کیے کہ آپ نے سچا خواب سنایا ہے۔ وہ مقروض یہ رقم لے کر خوشی خوشی گھر آیا اور ان میں سے 500 دینار گن کر لے گیا اور صاحب دین کے گھر گیا اور اس سے کہا چلو میرے ساتھ قاضی کی عدالت میں چلو اور اپنا قرضہ وصول کر لو۔ جب وہ دونوں قاضی کی عدالت میں پہنچے تو قاضی صاحب اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور قاضی صاحب نے اس مقروض کو مؤدبانہ سلام پیش کیا اور کہا کہ رات مدینے کے تاجدار احمد مختار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میری خواب میں تشریف لائے تھے اور مجھے حکم دیا ہے کہ اس مقروض کا قرضہ ادا کر دو اور اتنا اپنے پاس سے دے دو۔ یہ سن کر صاحب دین نے کہا میں نے قرضہ معاف کیا اور 500 دینار میں اس کو بطور نذرانہ پیش کرتا ہوں، کیونکہ مجھے بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں ہی حکم دیا ہے۔ وہ شخص خوشی خوشی گھر واپس آ گیا تو اس کے پاس 4000 دینار تھے۔ یہ درود شریف کی برکت ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ مشکل جو سر پہ آ پڑی تیرے ہی نام سے ٹلی، مشکل کشا ہے تیرا نام، تجھ پر درود اور سلام۔ دامن مصطفیٰ سے جو لپٹا یگانہ ہو گیا، جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا۔